السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سوال کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑا مشہور سوال ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے یا نفل، دلیل کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں، وطر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں دو مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو گنہگار ہوگا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وطر نفلی نماز ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو عام مسلمان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کی بات مانے، یعنی دونوں طرف عالم موجود ہیں اور اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو کیسے معلوم پڑے گا یہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں خود قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا۔ تو جس کی بات قرآن حدیث سے مل جائے گی اس کی بات ہم لے لیں گے، اور جس کی بات قرآن حدیث سے نہیں ملے گی اس کی بات ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اتنا علم تو ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمیں حق اور باطل کا پتہ چل جائے اور ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو وطر کو واجب قرار دیتے ہیں کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو وطر کے واجب ہونے پر پیش کی جاتی ہے وہ ہے سنن ابو داؤد سے، حدیث نمبر 1419 کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وطر حق ہے اور جو اسے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اس روایت کو پیش کر کے لوگ وطر کو واجب قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہیں عبداللہ الاتکی جو کہ ضعیف راوی ہے، اور یہ حدیث کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ دوسری حدیث جو وطر کے وجوب پر پیش کی جاتی ہے وہ ہے سنن دارمی سے، حدیث نمبر 1621 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں وطر پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو وہ اگلے دن اس کی قضا کر لے۔ اس حدیث سے بہت سے لوگوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہاں نبی علیہ السلام نے وطر کی قضا کرنے کا حکم دیا، اور قضا صرف فرض عبادتوں کی ہوتی ہے، لہٰذا معلوم پڑا کہ وطر واجب ہے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر یہ فارمولہ فٹ کر دیا جائے کہ جس عمل کی قضا ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2751 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اے فلاں شخص، کیا تو نے شعبان کے درمیان میں کچھ روزے رکھے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان گزر جائے تو پھر 2 روزے رکھنا، یعنی ان روزوں کی قضا کرنا۔ اب سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کوئی روزے ہم پر فرض نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نفل روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا معلوم پڑا کہ نفلی عبادت کی بھی قضا ہو جاتی ہے۔ قضا ہونے سے کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتی جب تک اس کے واجب ہونے پر صریح دلیل موجود نہ ہو۔ تیسری حدیث جو وطر کے واجب ہونے پر پیش کی جاتی ہے وہ ہے جامع ترمذی میں، حدیث نمبر 452 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وطر ہے، اور اس کا وقت عشاء سے لے کر فجر تک ہے۔ اس حدیث سے ہی بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وطر کی نماز واجب ہے، حالانکہ یہاں اضافے سے مراد نفلی عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قیام میں تو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، یہ ضروری ہے پڑھنا، لیکن اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے ایک صحابی نے پڑھا تھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پورے کلمات کہنا ضروری ہیں، اگر ہم ربنا لک الحمد بھی کہہ دیں گے تو ہم فرائض سے ادا ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم پڑا کہ ہم پر صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے، باقی جو اضافی نماز ہے یہ ایکسٹرا ہے، نوافل ہے، جن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھیں وہ دلیلیں جن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں پر وطر واجب قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں سے ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس سے وطر کی واجبیت ثابت ہوتی ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان دلیلوں کے بارے میں جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ وطر کی نماز واجب نہیں بلکہ نفل ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 1891 کہ ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ مجھ پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پہ دن رات میں صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ اور کوئی نماز مجھ پہ فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ یہ کہ تو نوافل پڑھے۔ تو اس حدیث سے ہی معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتا دیا کہ مسلمان پر صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہے وہ سب نوافل ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے سنن ابن ماجہ سے، حدیث نمبر 598 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک مسلمان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کے آگے سے نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں غسل کرتا ہو 5 مرتبہ تو اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بھی شخص ایسا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور جمعہ بھی ظہر کی بدلی آتا ہے تو اس دن بھی جمعے کے دن بھی 5 ہی نمازیں ہم پر فرض ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہی معلوم پڑا کہ ہم پر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اگر ہم پر وطر واجب ہوتی تو یہاں نمازوں کی تعداد 6 ہو جاتی۔ تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 1458 کہ جب اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا اے معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کہ اہل کتاب ہے یعنی یہود و نصارہ ہے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں ایک اللہ کی دعوت دینا، یعنی انہیں بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں تو انہیں بتانا کہ ان پر دن رات میں صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ ہم مسلمانوں پر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جو کہ ہمیں پڑھنی ضروری ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ چوتھی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، بڑی مشہور اور طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 7157 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا جس کی تعداد 50 نمازیں تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محمد آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر پائے گی، لہٰذا اللہ پاک کے پاس واپس جائیں اور اس میں کچھ کمی کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میری امت اسے نہیں پڑھ پائے گی، آپ اس میں کچھ کمی کریں۔ تو پھر اس میں سے کچھ نمازیں کم ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی طویل حدیث ہے۔ آخر یہ ہوتا ہے کہ 5 نمازیں بچتی ہیں، یعنی 5 وقت کی نمازیں بچتی ہیں۔ اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ محمد آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ میں 5 وقت کی نمازوں میں بھی کمی کرانے جاؤں، لہٰذا 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ 5 نمازیں پڑھے گا لیکن اسے 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم پڑا کہ ہم پر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اگر 6 وقت کی ہوتی یعنی وتر کی نماز بھی فرض ہوتی تو ہمیں 50 نمازوں کا نہیں 60 نمازوں کا ثواب ملتا۔ 5ویں حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 1098 کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر ہی رات کے نوافل ادا کر لیا کرتے، جیسے تہجد، وتر کی نماز، خواہ اس کا رخ کس طرف بھی ہو، لیکن جب آپ کو فرض نماز ادا کرنی ہوتی آپ اپنی سواری سے اترتے اور قبلہ رخ ہو کر فرض نماز ادا کرتے، اور فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہی معلوم پڑا کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے، اگر وتر کی نماز واجب ہوتی تو اس کے لیے بھی قبلہ شرط ہوتا اور نبی علیہ السلام عام نوافل کی طرح وتر کو سواری پر ادا نہ کرتے۔ اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب بھی یہی باندھا ہے کہ فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا ضروری ہے تاکہ بندہ قبلہ رخ ہو کر فرض نماز ادا کر سکے۔ 6ٹھی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 425 کہ ایک شخص نے کہا کہ وتر واجب ہے تو یہ خبر صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص نے جھوٹ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں پر صرف 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، جو کوئی اسے اچھی طرح وضو کر کے اس کے وقت پر ادا کرے گا، رکوع سجدہ صحیح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو کوئی نمازوں کو نہیں ادا کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے اسے معاف کرے یا چاہے اسے سزا دے۔ اس حدیث سے ہی معلوم پڑا کہ ہم پر صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ 5 نمازوں پر ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ 7ویں اور آخری حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس مسئلے پر وہ ہے سنن نسائی سے، حدیث نمبر 1677 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز فرض نمازوں کی طرح واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جاری کیا۔ اس حدیث سے مسئلہ ہی حل ہو گیا، یعنی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ یہ نماز سنت نماز ہے، نوافل نماز ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو ان سب حدیثوں سے معلوم پڑا کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اجر کا مستحق ہوگا اور کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو جو علماء وتر کو واجب قرار دے رہے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی دین میں ایک ایسا اضافہ کر رہے ہیں، ایسی نفلی عبادت لوگوں پہ واجب قرار دے رہے ہیں جس کا واجب ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اور ساری غلطی علماء کی بھی نہیں ہے، بہت سی غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے کہ ہم خود تحقیق نہیں کرتے، خود ہم ان پڑھ بن جاتے ہیں، دنیا کا کام ہو تو ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم سارا کام مولویوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم لوگوں کی پیروی کریں، ہمیں پیروی کرنی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر چیز کو دیکھیں، پرکھیں، حدیث میں دیکھیں کہ وہ مسئلہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر آپ کو اس کی دلیل ملتی ہے تو اس پہ عمل کیجئے، اگر نہیں ملتی تو اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ قابل قبول عمل وہی ہوگا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے، اس مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ مجھے کسی تخت و تاج کی تمنا نہیں ہے، میں تیرے نام کی لاج رکھنے نکلا ہوں اور تیرے نام کی سربلندی ہی میرا مقصد ہے۔ اے خدا، اگر میں بھٹک جاؤں تو میری مدد فرمانا۔ اے میرے پروردگار،
مجھے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا اور دنیا کے شر اور آفتوں سے محفوظ فرما، شیطان کی پیروی سے بچا اور ذلت کی زندگی سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔